نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعد کل معلوم لک۔ ناظرین اکرام، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمود نذیر۔ آج کرسچینٹی پہ میں نے ایک ویڈیو کی ہے ایک دن پہلے۔ اب اس سلسلے میں مجھے ایسے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت کم بات کی جاتی ہے، تو میرا دل کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کچھ ویڈیوز کروں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے جو کمالات ہیں ان کے حوالے سے میں 2-3 گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جس یہودی معاشرے میں تشریف لائے، اس یہودی معاشرے میں جو ظلم و استبداد تھا، جو غریبوں کے اوپر ظلم تھا، جو پسا ہوا طبقہ تھا، اس کا بہت برا حال تھا۔ اس وقت ایک عرصہ گزر گیا تھا، کسی نے شفقت کا ہاتھ کسی غریب مزدور، کسی گڈریے، کسی چرواہے، کسی مچھیرے کے سر پہ نہیں رکھا تھا۔ ان کا بہت برا حال تھا، معاشی طور پہ یہودیوں نے ان کا خون چوس لیا ہوا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ ہی تھے جنہوں نے مظلوموں کے اوپر اور مفلسوں کے اوپر اور غریبوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات میں سے میں صرف 3 کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے کہ جب یہودیوں نے سودی نظام کو رائج کر دیا اور سودی نظام کے ذریعے عوام کی اکثریت سے پیسے دولت چھین کر اپنے پاس اکٹھے کر لیا اور ان کو بھوکوں مرنوں پہ مجبور کر دیا، ایسے میں اس سودی معاشی نظام کے خلاف جس ہستی نے، جس شخصیت نے، جس مصلح نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ جو میں اپنے محترم اہل کتاب عیسائی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، ان سے بالخصوص مخاطب ہوں کہ یہ جو اس وقت آپ پوری دنیا میں سود کا دورہ دیکھ رہے ہیں، مائکرو اکنامکس ہو یا میکرو اکنامکس ہو، سب بینکوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس سسٹم کے خلاف سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اس وقت کے پسے ہوئے طبقے کو جب انہوں نے یہ کہا کہ سود حرام ہے، جب انہوں نے فرمایا کہ مزدور کا جو حق ہے، حق معاش اس کو بھی حاصل ہے، جب انہوں نے فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرو، لوگوں کو قرض حسنہ دو، یہ وہ باتیں تھیں جو یہودی معاشرے، یہودی معیشت، یہودی تہذیب، اس وقت کی بگڑی ہوئی یہودی معاشرے کی جو ویلیوز تھیں اس کے خلاف ایک چیلنج تھا۔ یہ وہ پہلے بت شکن تھے جو یہودیوں کے اس مکرو معاشی اور معاشرتی نظام کے سامنے سینہ سپر ہوئے۔ یہ ان کی دیکھیں، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، برس والوں کے برس دور ہو گئے، جزام والوں کا جزام دور ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو بغل سے جب ایسے کر کے نکالتے تھے وہ چمکنے لگ جاتا تھا۔ یہ سب ان کے معجزے ہیں، لیکن یہ بھی ان کا ایک معجزہ ہے کہ وہ اس وقت انہوں نے سود کے خلاف آواز اٹھائی، آوازہ بلند کیا، جس وقت کوئی بھی عالم دین، یہودیوں کا کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی پیر یہودی معاشی سودی نظام کے خلاف بات کرنے والا نہیں تھا۔ ایک دوسری یہ کہ دجال اصل مسیحا نہیں ہے، مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ لیکن جب یہودیوں نے ان کو مسیحا کے طور پہ قبول نہیں کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کے بھیجے ہوئے مسیحا اپنا مشن مکمل کیے بغیر ہی منظر نامے سے دور ہو جائے؟ اس لیے جو بھی دجال المسیح، یہ جو جھوٹا دجال ہوگا، مسیح الدجال کہتے ہیں اسے، وہ جب ظاہر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو ختم کریں گے۔ دیکھیں، خیر اور شر کی لڑائی میں جو خیر کی طرف سے جو سب سے بڑے نمائندہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو دنیا سے برائی کو،
دنیا سے سود کو، دنیا سے کفر کو، دنیا سے شرک کو، دنیا سے ظلم کو اور دنیا سے غربت کو ختم کرنے میں سب سے بنیادی کردار قیامت آنے سے پہلے جو ہستی ادا کرے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس بات کے اوپر عیسائیوں کو فخر کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر بہت بات کی جا سکتی ہے، میں نے اشاریے میں بات کی ہے۔ تیسری بات اہم، آپ دیکھیں عیسائی خود کو عیسائی کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ کو اپنا رہنما اور رہبر تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ آپ کا یقین اور ایمان ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کیسی گزاری؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا گھر تھا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بہت پرتعیش تھی؟ ایسا نہیں تھا۔ آپ کے پاس تو اپنا گھر نہیں تھا، آپ نے تو ساری زندگی جزو انکساری سے اور راستوں میں گزاری، آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، آپ کی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزری، اللہ کے نبی اللہ پاک کی پیروی میں گزری، اللہ پاک سے محبت میں گزری۔ جو ظاہری زندگی، ابھی وہ حیات ہیں، جو ظاہری طور پہ زمین پہ تشریف لائے تھے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے، جس سے محبت ہوتا ہے نا، انسان اس کی پیروی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ بادشاہ داڑھی تھی، اور پوری داڑھی تھی اور بڑی داڑھی تھی، خوبصورت قد تھا، زلفیں تھیں، آپ دستار امامہ شریف باندھتے تھے۔ تو اور وہ جو پولوس نے جو عبادات آپ کو متعارف کروائی، یہ عبادات اصل میں عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں متعارف کروائی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حقیقی طور پہ ایک صوفی، ایک اللہ کی محبت میں دنیا کو ترک کر دینے والی شخصیت کیسی ہوتی ہے، اس کا اگر نمونہ کوئی دیکھنا چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں، تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نظر آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جو ہے وہ صلیب پہن لینے سے خالی، یا دو تین ان کی شان میں گانے گا لینے سے، نعت کہہ لیں آپ، وہ پڑھ لینے سے، حمد کہہ لیں آپ، وہ پڑھ لینے سے ان کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان تین خوبیوں کو جانیے، آپ کی اے عیسائی بھائیو، آپ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو تلاش کیجئے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دن کیسا گزارا، رات کیسے گزاری، ماں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کیسا کیا، اللہ کی عبادت کیسے کی، اللہ کا ذکر کیسے کیا، جو مال تھا وہ کیسے لوگوں کو بانٹ دیا، ان سب کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے، یہ کوئی دیکھیں نا، آپ کے لیے بھی وہ بہت محترم ہے، ہمارے لیے بھی بہت محترم ہے، لیکن کیا یہ بہتر ہے کہ کیا یہ مناسب بات ہے کہ وہ کام جو ان کے ساتھ ہوا ہی نہیں، کہ صلیب کے اوپر چڑھنے والا، سولی پہ چڑھنے والا، اور ہم اس ایک کبھی عمل کو منسوب کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اور پھر ان کی تصویر دکھائیں مظلوم اور بے کس اور بے بس اور بے اختیار، جس میں کہ ان کو کیل ٹھوکے ہوئے ان کے ہاتھوں میں، ان کے جسم میں، ان کے پیروں میں۔ ایسا نہیں ہوا، اور یہ کوئی محبت بھی نہیں آپ کر رہی ہے، آپ کوئی تکریم بھی نہیں کر رہے ہیں ان کی۔ اگر آپ یہ خیال بھی کرتے ہیں تو یہ تکریم آپ کے قلب کے اندر، آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی ڈائنامک پرسنالٹی، اللہ نے ان کو روح اللہ کا جو ہے وہ خطاب دیا، اس نام سے ان کو پکارا، اور ان کو بے شمار ان کو معجزے عطا فرمائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ غیر جانبدار ہو کر بیٹھ جائیں، جم کر مطالعہ کریں، اور عیسائیت کے علاوہ دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کریں، تاریخ کا بھی مطالعہ کریں، تو ان کو وہ لاجیکل اور دلائل سے لبریز حق کا راستہ ضرور مل جائے گا، جس پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چلنے کی سب کو دعوت دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور قدر پیدا فرمائے۔ اور میں ایک بات آپ کو اور عرض کروں، نقشبندی سلسلے میں 7 لطائف ہوتے ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفسی، لطیفہ قالبی۔ یہ لطیفہ ایک خفی ہوتا ہے جو حضرت چوتھا لطیفہ ہوتا ہے، انسان کی روح کا سمجھے چوتھا سٹیشن ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔
اور جب اس کے یہاں پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ والے مقام میرا اللہ 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 کر رہا ہے اور اس میں سیاہ رنگ کا فیض داخل ہو رہا ہے، اور ہر انسان کا یہ جو چوتھا سٹیشن ہے روح کا، جسے ہم لطیفہ خفی کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، ان کی اصلی شان بیان کرنے، سمجھنے، بتانے، دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے مزید محبت پیدا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم بنیادی طور پہ جو عیسائی مذہب کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کا ڈاکٹرائن ہے، جو ان کا کریڈ ہے، اس کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ تو ہونا کہ وہ کیا ہے، اور ہم لوگوں کو ویلکمنگ دعوت تو دے سکیں کہ آپ پلیز ہمارا موقف بھی سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو کبھی ہم دعوت تو دیں، اسلام کی بھی دعوت ضرور دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔